قرآن مجید پروردگار کی کتاب ہے، محکم کتاب ہے۔ خدا کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے واضح بیان کر دیا، اپنی آیتوں کو روشن کیا ہے تمہارے لیے۔ کیوں نہیں سمجھ میں آتی قرآن کی آیات؟ کیوں نہیں انسان سمجھتا؟ کیونکہ قرآن کو اپنے وجود میں پیوست کرنے کے لیے وجود پاک چاہیے، پاک۔ ہر کوئی، خود قرآن کہہ رہا ہے، وہ جو حقیقت ہے قرآن ہے، اس کو نہ پہاڑوں نے لیا نہ کوئی اور چیز تحمل کر پائی، وہ قلب پیمبر پر اترا ہے۔ قرآن جو حقیقت ہے اسی کو بہت نیچے لے کر خدا نے اس صحیفے کے ذریعے، یہ جو ہمارے پاس کتاب کی صورت میں ہے۔ لیکن کتنے پریشان ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے کہ یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے، کتنے پریشان۔ ابھی یہیں سے آپ اسکوٹنگ شروع کر دیں۔ میں تو دیکھیں آتا اس لیے ہوں کہ آپ چیک لسٹ لے کر بیٹھا کریں کہ میں کہاں ہوں، ٹیکسٹ کہاں ہے۔ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوتا ہوں، یہ صرف آپ کے لیے نہیں۔ قرآن کتنا امپورٹنٹ ہے، قرآن کے لیے کتنے اچھے۔ سستا مولانا کون ہے قرآن پڑھائے گا؟ یہ فری میں کیوں نہیں پڑھاتے مولانا صاحب؟ قرآن پڑھانے کے پیسے کیوں لیتے ہیں؟ او لیول، اے لیول کی فیسیں بھر بھر کے دینی ہے ہم نے، بہترین انسٹیٹیوٹ، بہترین۔ قرآن کیا ہے، ایسی پڑھ لے گا۔ مسجد کے مولوی بیچارے ٹوپی پہن کے آئیں گے، بیچارے تھوڑی دیر پڑھیں گے، جی آغا صاحب پانی پلا دو مولانا صاحب، چلے گئے۔ محلے کی باجی قرآن پڑھا دیتی ہیں، ایسی تو سب اپنی باجی سے قرآن پڑھا دیتے ہیں۔ قرآن اچھی بات ہے، پڑھ لیں قرآن، ٹھیک ہے، اچھی، کم از کم پڑھ تو لیں کسی سے، لیکن اصل قرآن تدبر اور تفکر ہے۔ قرآن کئی جگہ کہہ رہا ہے یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اگر کامیابی چاہتے ہو تدبر تفکر۔ کتنا تدبر اور تفکر ہے قرآن کے اوپر۔ مولانا صاحب بولے مولانا صاحب اتنے سارے مسلک ہیں، اتنے ہی ترجمے ہیں قرآن کے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اسٹریٹ ترجمہ بھی لے لیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کتنی دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھا، کتنی دفعہ اس کو سمجھا، پھر کتنی دفعہ تفسیروں کا مطالعہ کیا۔ اب آپ بولیں مولانا صاحب اگر سب ہم ہی پڑھ لیں تو پھر آپ کو کیوں بلاتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے؟ یا بھائی ہم یہی تو، اللہم صلی علی محمد، ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب آپ تفسیر بھی پڑھ لیں گے نا تو مولانا پھر اس سے بھی اوپر کچھ پڑھ کے آئے گا۔ جب ہم نارمل ٹیکسٹ ہی نہیں پڑھ رہے۔ اسلام کا اوریجنل ٹیکسٹ کیا ہے؟ اوریجنل ٹیکسٹ قرآن ہے۔ قرآن ہی جب ہمارے وجود میں نہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں جب مرحومین، قرآن خوانی میں کوئی بھی نہیں آتا، ویسے بھی لوگ بعد میں آتے ہیں، کھانا کب ہوگا مجلس کے بعد اس میں پہنچے۔ قرآن خوانی بیچارے کچھ لوگ گھر والے بیٹھے ہوتے، قرآن خوانی ایسی ہوتی، وہ بھی ثواب کے لیے، جو آتا بھی ثواب کے لیے، قرآن ثواب کے لیے۔ بیٹی کی شادی ہوئی، قرآن دے دو ساتھ، مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کے دے دو، اتنا لپیٹو کہ کبھی زندگی میں کھولے ہی نہیں، عید کے ٹائم پہ بس ڈسٹ ہٹے گی۔ باقی قرآن کہاں ہے؟ سفر پہ جا رہے ہو، اگر آپ کے گھر میں اچھا رواج ہے تو آپ کے گھر کے سر کے اوپر قرآن رکھ لیتے ہیں، چلو قرآن سے بولو اگر اچھے ہیں، ورنہ تو جاؤ جلدی۔ کدھر ہے قرآن؟ کہاں ہے؟ قرآن کو دیکھنا عبادت، سننا عبادت، پڑھنا عبادت، لیکن جب تک یہ تفکر میں، تدبر میں تبدیل نہیں ہوتا، قرآن معاشرے کو ڈرائیو نہیں کرے گا۔ قاری بہت ہے، قاری امام حسین کے مقابلے میں تھے۔ ہمارے پاس سب سے پہلا جواب یہی ہے، جب آپ بولو نا قرآن پڑھو، مولانا صاحب وہ تو امام حسین کے سامنے جو لوگ کھڑے تھے قاری تھے قرآن کے، تو کیا کریں؟ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں؟ نماز بھی پڑھتے تھے وہ لوگ، بہت سے لوگ اس لیے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ناطق قرآن جب جنگ میں نیزوں پر خالی ڈبے تھے، وہ قرآن بھی نہیں تھا، اٹھایا، لوگ ہل گئے، مولا قرآن قرآن۔ بے بصیرتی کا یہی عالم ہوتا ہے،
جب انسان ولی الزمان سے دور ہو جائے. کیا کہا؟ مولا قرآن اٹھا لیا نیزوں پہ. امام نے فرمایا میں ناطق قرآن ہوں. میری سمجھ میں نہیں آ رہی تمہیں؟ عزیزان محترم، اگر ہم چاہتے ہیں، ان شارٹ بریکٹ کلوز، اگر چاہتے ہیں وقت کے امام تک پہنچے، اگر چاہتے ہیں، آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، لوگ کہتے تھے وظیفہ دیں امام زمانہ کی زیارت کریں. ہر کسی کو وظیفہ چاہیے، وظیفہ والی قوم ہے ہم تو ویسے بھی. وظیفہ دے دیں امام زمانہ کا زیارت کریں. وہ کہتے تھے کہ اگر امام زمانہ کی زیارت چاہتے ہو تو قرآن کی زیارت کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ جو امام ہے وہی قرآن ہے، اور جو قرآن ہے وہی امام ہے. خلیفہ وقت نے ابن عباس سے بولا کہ تم ہر وقت مولا علی کی تعریفیں کرتے ہو. اس نے بولا میں تو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں، اور میں قرآن کے لیکن یہ قرآن پیوست اسی کے وجود میں ہوا جو سمجھ پایا اپنے وقت کے امام کو. ورنہ قاری تو بہت تھے، مگر وہ قاری جس نے سر نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کی، اصلی قاری ذکر الہی ہے، کلام الہی ہے، کلام الہی. ہم نہیں چاہتے کہ خدا ہم سے باتیں کرے، ہم نہیں چاہتے. اگر چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے باتیں کرے، قرآن پڑھیں. کتنا ہم لوگ واٹس ایپ، فیس بک کے اسٹیٹس، انسٹاگرام کی ریل سب دیکھ رہے ہیں، دنیا جان کتنا دیکھتے ہیں. آپ خود سوچیں، آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں. ویسے تو اب تو آپ کا موبائل آپ کو بتا دیتا ہے کہ کتنی دیر آپ نے اسکرین کھولی، کتنی دیر آپ نے یوٹیوب یوز کی ہے، سب آپ کو بتا دیتا ہے. خود اس کو کمپیئر کریں اپنے ساتھ کہ کتنا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برا کام کرتا، اچھے کام کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، سارے کام کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا دنیا کا ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں اور کتنا خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں. کہاں ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں معاشرہ صحیح نہیں ہو رہا، پھر آپ کہتے ہیں معاشرے میں مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، لوگ امام کو نہیں. کیسے امام کو پہچانیں گے؟ وہ چیز جو آج موجود ہے اور وہ چیز جو غیبت کے پردے میں ہے. امام جب تشریف لائیں گے تو کون سی چیز کو حاکم کریں گے؟ کون سی چیز کی حکومت ہوگی؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. امام نہج البلاغہ میں جہاں اپنے اصحاب کو یاد کرتے ہیں، امام نے اظہار شکوہ بھی کیا، گلہ بھی کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے امام کو پہچانا نہیں اور امام کو چھوڑ دیا دور. وہیں پر امام جو ہے وہ اپنے اصحاب کو بھی یاد کرتے ہیں جو امام کے صحابی ہیں، اور اس شدت یاد اتنی ہے، امام نے اتنی اس کے ساتھ یاد کیا ہے کہ نہج البلاغہ میں بیان ہے کہ امام نے اپنے انگلیوں کو دانتوں میں دبایا ہے. کہاں ہیں وہ جو ایسے تھے؟ پھر امام نے نام لیا ہے بعض، اینا عمار، عمار کہاں ہے؟ پھر امام نے ان کی خصوصیات بتائی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے ظاہر ہے، لیکن اس کی صف میں تو شامل ہو سکتے ہیں. وہاں امام نے ایک صفت یہ بتائی ہے کہ یہ وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. تلاوت اور عمل. اب تلاوت کیا ہے؟ مثال کے طور پر
بہت ساری قرآن کی آیت ہے. قرآن کی ایک آیت ہے کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. اب یہ پڑھیں اور اس پہ عمل کیسے کریں؟ کیا جب ہم زندگی میں پریشان مشکل ہوتے ہیں اللہ کا ذکر اطمینان دیتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن کیا زندگی میں صبر کرتا ہوں؟ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. خوب یہ الم یعلم بان اللہ یرا، مگر تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ قرآن کی آیت ہے. تو کیا پریکٹیکلی یہ میرے ذہن میں ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.